یعنی امت کے لیے تو پڑھی کوئی نا. ولی تو ہو ہی نہیں سکتا نا جو نماز کا ہی عمل پیرا نہ ہو. اچھا قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے؟ یہ تو کبھی بھی نہیں لکھ سکتے، یہ کیسے ہو ہیں؟ سکتا ہے؟ یہ تو کہیں نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ نماز حضور پر فرض ہے. حضور کے لیے تو نہیں ہے لیکن مومنین کے لیے ہے. پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ولیوں پر فقیروں پر نماز فرض ہے. کہیں لکھا ہے؟ نہیں، کہیں نہیں. یہ تو تو پھر آپ مومن، کیوں سمجھتے ہیں کہ ولی کو پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ وہ ظاہر بات ہے وہ بندہ ہے، نبی ہیں؟ تو نہیں ہے، بندہ ہے اللہ کا. ولی اللہ بھی ہے اگر تو ہیں؟ شریعت سے تو نہیں نکل گیا وہ. ہاں لیکن نماز تو قرآن نے کہا ہے کہ مومن پر فرض ہے. لوگ کہتے ہیں بے شک قرآن میں ہے کہ مومن ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہاں تو مومنوں کا ذکر آیا ہے، ولیوں کا تو ذکر ہی نہیں آیا کہ ولیوں پر بھی فرض ہے. ولی تو وہی ہوگا نا جو مومن بن کر ولایت تک پہنچے گا. ہاں تو جب ظاہر تک مومن تھا تو پڑھتا رہا، اور جب ولی بن گیا تو اب وہ اس فرضیت سے نکل گیا. لوگ کہتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کوئی کہتے ہوں گے اہل طریقت میں سے شاید ہوں گے یا صوفیہ میں سے ہوں گے، لیکن شریعت میں سے کبھی بھی کوئی ایسا کہہ نہیں سکا. شریعت نے کبھی بھی اچھا اجازت مجھے آپ یہ بتائیے، نماز شریعت میں ہے یا طریقت میں ہے؟ ظاہر بات ہے شریعت میں، شریعت کے احکام میں ہے، فرائض میں سے ہے تو شریعت میں بھی ہے. فرض شریعت میں ہے یا طریقت میں ہے؟ فرض شریعت میں ہے. غلط. اللہ اکبر. فرض دین میں ہے. اچھا شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت یہ سب دین کا حصہ ہے. تو نماز فرض جو ہے یہ دین میں نہیں ہے؟ طریقت کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں. یہ کوئی کہے کہ نماز جو ہے شریعت کی عبادت ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بولتا ہے. اچھا کیونکہ نماز کی ایک شرط یہ ہے، جی صفائی دل کی، حضوری قلب، ہم۔ جو طریقت سے حاصل ہوتی ہے. اوہ تو یہ کہنا جو ہے بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ، نماز شریعت کی عبادت ہے. ہوئے ہوئے تو نماز تو حاصل ہی ان کو ہوتی ہے جو طریقت میں ہوتے ہیں. اللہ بالکل اللہ۔ بالکل. اس طرح تو پھر جتنے بھی علماء نماز کی تلقین میں ہیں اور یہ نعرہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شریعت کے بغیر نماز شریعت میں ہی ہے صرف۔ دیکھیں نا علامہ صاحب، آپ خود قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں ذرا. یہ آیت میں آپ کی گوشے گزار کرتا ہوں. بے شک. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اوئے ہوئے ہوئے۔ ہلاکت اور تباہی بن جائے گی ہم ان نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہم۔ جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین هم یراؤون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دکھاوا کر رہے ہیں. اوہ ہو ہو۔ اب وہ کون سی نماز ہے کہ جو آپ تو نماز کی حقیقت یہی سمجھتے ہیں نا کہ وضو کر لیا، نیت کر لی، کھڑے ہو گئے، بالکل۔ اتنی رکعت پڑھی، ہم۔ الحمد شریف پڑھا، پھر کوئی آیت پڑھ لی، یہی ہے نا رکوع سجود، بے شک، خشوع و خضوع۔ خشوع خضوع، یہ سب کچھ یہی نماز ہے نا. بالکل۔ لیکن یہ کرنے کے باوجود بھی نماز کی حقیقت سے کوئی غافل رہے ہم تو وہ کون سی حقیقت ہے جس سے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی غافل ہے؟ ہم یقیناً وہ چیز ہے جس کا اشارہ حضور نے فرمایا، ہم۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں. ہوئے 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 ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور قلب کی حاضری شریعت سے حاصل نہیں ہوتی. بالکل. تو اصل نماز تو ہے ہی صوفی کے لیے. اوہ ہو ہو۔ یعنی ایک صوفی ہی تو نماز کی حقیقت تک پہنچتا ہے. اوئے ہوئے۔ عام آدمی تو ٹکرے مار کے آ جاتا ہے. بالکل بالکل. ایک صوفی ہے جس کی نماز جو ہے ہم معراج کا درجہ پا لیتی ہے. ہم۔ واہ۔ ہمارے علماء کرام سے جو چوک ہوتی ہے، جو غلطی ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے دین کو سکیڑ کر ہم اسلام کی ایک شاخ میں بند کر دیا ہے. ہم اسلام کی پہلی شاخ شریعت، ہم قوانین ہیں وہ. ہم ہم اور جو راستہ ہے دین کا، ہم طریقت، اس کو جھٹلاتے ہیں. نہ جانے کیوں ان کو یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے بات. ہم دین کا راستہ جو اللہ تک جاتا ہے وہ طریقت ہے. ہم شریعت دین کے قوانین ہیں. ہم۔ بالکل۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قوانین کو چھوڑ دو. ہم اس لیے کہا جاتا ہے کہ طریقت بھی ضروری ہے اور شریعت بھی ضروری ہے. ہم ہمارے جو جاہل پیر فقیر ہیں
جو مزاروں پہ جا کے دھینگا مستی کرتے ہیں، افیون پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے دشمن بن گئے ہیں اور نہ طریقت سے واقف ہیں۔ بالکل۔ دوسری طرف ہمارے علماء ہیں جو شریعت کا تو دم بھرتے ہیں، لیکن یہ شعور انہیں نہیں ہے کہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، صرف قوانین کی کتاب نہیں ہے۔ بالکل بالکل، واہ، بالکل مکمل ضابطہ ہے۔ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ واہ، بالکل حق فرمایا، صحیح ہے۔ دین کا مطلب ہے اللہ تک جانا، اللہ تک پہنچنا۔ آپ صرف قوانین کا ذکر کرتے رہیں گے، راستے پر نہیں چلیں گے تو کب پہنچیں گے اللہ تک؟ کیسے پہنچیں گے اللہ تک؟ لہذا دین کو اختیار کرنا پڑے گا۔ شریعت بھی دین کا حصہ ہے، طریقت بھی دین کا حصہ ہے، حقیقت بھی دین کا حصہ ہے۔ واہ، شریعت کے ذریعے قوانین سے باخبر ہونا ہے تاکہ آپ غلط نہ جائیں، قانون کی روشنی میں چلتے رہیں تو منزل آسان ہو جائے گی۔ طریقت راستہ اختیار کریں، طریقت کے ذریعے حق الیقین تک پہنچ جائیں۔ جب حق الیقین تک پہنچ جائیں گے تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ اچھا، کیا بات ہے۔ سلطان حق باہو نے کہا ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ نفی اسبات لا الہ الا اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ بے شک، بالکل۔ الف سے اللہ ہے، میم مرشد، ان کے مرشد کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الف لام را کے راز انہوں نے کھولے، الف لام میم کے راز کھولے ہوئے۔ بالکل، بزرگان دین نے جو کچھ بھی مقام حاصل کیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے حاصل کیا۔ شریعت ایک ظاہری ہے جو قوانین بتاتی ہے، ایک شریعت باطنی ہے جو نفس کو پاک کرتی ہے۔ ظاہری شریعت تو کتابوں میں لکھی ہے، باطنی شریعت کتابوں میں نہیں ہے، باطنی شریعت صحبت میں ہے۔ واہ واہ، باطنی شریعت صحبت میں ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک کو رسول بھیجا جو آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ بالکل بالکل، وہ تو صحبت رسول سے تزکیہ نفس ہوا ہے۔ بالکل بالکل، تزکیہ نفس اس کی صحبت میں ہوتا ہے جس کے دل میں، جس کے سینے میں اللہ رہتا ہو۔ بے شک، واہ، کسی اللہ والے کی صحبت میں نفس پاک ہوتا ہے۔ واہ واہ، یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ کسی ولی کی صحبت میں جو گزارتے ہیں آپ، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل۔ کیوں افضل ہے؟ ہو سکتا ہے کہ 100 سال کی عبادت سے آپ کبھی بھی اپنے دل کو اللہ اللہ میں لگانے میں کامیاب نہ ہوں، کبھی بھی اپنے نفس کو پاک کرنے میں کامیاب نہ ہوں، لیکن اگر کسی ولی کی صحبت میں لمحہ گزر گیا اور اس لمحے میں اللہ مہربان ہو گیا تو آپ صاحب ایمان ہو جائیں گے۔ بے شک، واہ، ظاہری شریعت پر اتنا زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ضروری شریعت کی چیزیں ہیں وہ سیکھ لیں۔ واہ،
یہ باطنی شریعت ہے جس کے بغیر طریقت نہیں ہے. کیا بات، باطنی شریعت. باطنی شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے. اور آج میں کھول کے کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. واہ کیا بات. باطنی شریعت کیا ہے؟ جی باطنی شریعت ہے مرشد کا ادب، ہائے ہائے کیا بات. واہ مرشد کی تعظیم، واہ زبردست. اس کے آگے سر کو جھکانا، واہ جس سے نفس کی اکڑ ختم ہوتی ہے. ہائے. کیا بات. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، سمجھتا ہے بالکل. ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. واہ واہ زبردست. سر کو جھکانا تو بڑا آسان ہے، بالکل. نفس کو جھکانا بالفاظ دیگر کسی کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ نفس کو گوارا نہیں. ہائے ہائے بے شک. کسی کی عظمت کو تسلیم کرنا، دل و جان سے دل و جان سے تسلیم. تسلیم کرنا، یہ نفس کو گوارا نہیں. اوئے ہوئے. اور جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی عظمت کو تسلیم کر لیتا ہے جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے. کیا بات ہے. جب ہم مرشد کامل کے قدمین شریفین پر اپنی انانیت کو گرا دیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ عظیم ذات ہے، جھکا دیتے ہیں اپنے نفس کو، یہ ادب باطنی شریعت کہلاتا ہے. کسی مرشد کے آگے بیٹھ کر زانو ادب طے کرنا، کسی کی چوکھٹ پر اس پیشانی کو جھکا دینا، اور اس عزت و تعظیم و توقیر کے عوض پھر اس ہستی کی نظر کیمیا کا اس نفس پر پڑنا اور نظر نور سے بندے کے نفس کو طہارت کی طرف لے جانا، پاکی کی طرف لے جانا. مرشد کی تعظیم باطنی شریعت کے لائق ہم کو بنا دیتی ہے. بالکل. آج کا یہ پروگرام یہاں ختم ہو گیا ہے، بہت احسان ہے. اور بہت کرم. اس بات کے ساتھ